خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم و مبجل علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور بابرکت گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے محترم دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم تمام کا مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اسلامی سال کا بھی اعتبار ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اس مہینوں کی، ان مہینوں کی ترتیب دی گئی تھی۔ ان سارے مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بیان کیے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس لیے ہم تمام کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونا چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور ہم تمام کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہی چلنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے مہینے میں کون سا واقعہ پیش آیا، کون سے مہینے میں کون سی جنگ پیش آئی، کون سے مہینے میں صحابہ کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے غزوات ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے فتوحات کھلے۔ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہم چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ جیسے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان ہوا، قربانی والا، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسی مہینے میں بقرعید آتی ہے، اسی مہینے میں قربانیاں ہوتی ہے، اور اسی مہینے کا پہلا عشرہ بہت بابرکت ہے، ہم بیانات میں سنتے ہیں۔ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ساری چیزیں ہیں، اور یہ نظام بنایا ہوا ہے۔
اب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، ماہ محرم الحرام کا مہینہ ان قریب شروع ہو جائے گا 4-5 دن کے بعد۔ ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ماہ محرم الحرام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی پورا قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، ماہ محرم بھی پورا مہینہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کا نظام چلا رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو، عن قریب ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہو جائے گا، اس لیے ہم ارادہ کریں کہ اس گزرے ہوئے سال میں ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، انسان ہیں، بشر ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ گناہوں سے بچ سکیں، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے پیچھے شیطان ہے، ہمارے دل میں نفس ہے، گناہوں کی خواہش ہوتی ہے، انسان گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہے کہ میرے بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ بھی کر دے، گناہ کرنے کے بعد میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر معافی مانگنے سے میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں سارا موقع عطا فرمایا، اتنا اچھا موقع کہ گناہ ہو گیا، چلو بشر ہے، انسان ہے، گناہ ہو گیا، ہم فوراً گناہ سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرا بندہ اتنے سارے گناہ کر لے کہ اس کے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے، کہاں تک؟ علون السماء، آسمان کی چھت تک پہنچ جائے، پھر بھی وہ مجھ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے کیوں اس کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ان سال کے اندر جو گزر رہا ہے، بلکہ عن قریب گزر جائے گا، اس میں ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہے، جو کچھ بھی لفزشیں ہوئی ہے، جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے، قسم بخدا اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیں، نیا سال ہے، نئی زندگی کا نظام بنائیں، نمازوں کا اہتمام کا نظام بنائیں، نمازوں کے بعد وظائف کا اہتمام بنائیں، اور پوری زندگی کس طرح گزارنا ہے، نمازوں کے لیے وقت دینا ہے، تلاوت کے لیے وقت دینا ہے، اور ذکر اللہ کے لیے، تسبیحات کے لیے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور معاملات کو اپنے انداز میں صاف بالکل برقرار رکھنے کے لیے، ان ساری چیزوں کا ہم نظام بنائے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی کا نیا نظام بھی بنائیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں فجر ہوتی ہے، کہاں شام ہوتی ہے، کہاں فجر کی نماز، کہاں عشاء کی نماز، کہاں مغرب کی نماز، ہمیں کچھ معلوم نہیں دوست۔ جیسے زندگی گزر رہی ہے، گزر رہی ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں اور عہد کرے، اللہ رب العزت سے پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی جو سال گزر گیا، آنے والا سال میں انشاءاللہ تعالی اس سے اچھا گزرا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا، مخلوق کی خدمت میں گزاروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگا کر گزاروں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوا گزاروں گا، تلاوت کرتا ہوا گزاروں گا۔ ایسا نظام بنائیں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو آنے والا وقت ہے اور جو ہمارے زندگی کا اینڈ ہے یعنی موت ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس لیے عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا سال میں بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے انداز میں گزاروں گا۔ میرے دوستو، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد عین سین قاف، یہ ساری جو سورتوں کی ابتدا ہوتی ہے سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ رب العزت ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم کی کیا مراد ہے، حامیم اس سے کیا مراد ہے، اللہ رب العزت کی اس کی چاہت اور اس کی مراد کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے دوستو دنیا میں کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی بک لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں یا کتاب کے اخیر میں معذرت کرتا ہے کہ برائے مہربانی ناظرین سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں مطلع فرمائے، شروع میں یا آخر میں اپنی معذرت پیش کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں، جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، جس کا ایک ایک حرف صحیح اور سالم ہے، جس کے ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کر رکھی۔ اس لیے قرآن کریم میرے دوستو یہ اسلامی شریعت کا قانون اور دستور حیات ہے۔ زندگی کی چاہت یہی کتاب اللہ ہے، زندگی کی چاہت اور زندگی کی خواہش یہی قرآن کریم ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر حکم کو نازل فرما دیا، ہر حکم کو بتا دیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، معیشت ہے، گفتار ہے، رفتار ہے، معاملات ہے، حقوق العباد ہے، ہر حکم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہر حکم کو امت تک کھول کھول کر پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سارے احکامات پر عمل کریں، ہم ان ساری احادیث پر عمل کر کے زندگی اچھی گزار کر ہم جائیں۔ یہ قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں دوستو۔ اس سے اچھی کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ یہ وہ کتاب ہے دوستو جس کا ایک ایک حرف بالکل سچا، سالم اور مسلم ہے، بلکہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس کے ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اگر تم سچے یقین کے ساتھ پڑھو گے۔ ہم سچے یقین اور پکے ایمان کے ساتھ قرآن کریم کے کسی بھی آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ تعالی اسے شفا ضرور ملے گی۔ یہ وہ کتاب ہے دوستو، ہم اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر چلیں۔ یہ ہماری زندگی کا شعار ہے، یہ ہماری زندگی کا نمونہ ہے دوستو۔ ایسی کتاب نہ دنیا میں آئی ہے نہ آئی۔ قرآن کریم میں میرے دوستو بعض ایسی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی صورتیں نازل فرمائی جس کی بڑی بڑی فضیلتیں، جس کے بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کو پڑھنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین ہے، یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ قرآن کریم کا دل جیسے انسان کے سینے میں دل ہے، وہ دل دھڑکتا ہے، انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، ہر عمل کر سکتا ہے۔ اگر دل حرکت کرنا بند کر دے تو انسان کی ساری باڈی بے حرکت ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم سب غسل کر کے آئے، اچانک ہمارے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے تو آخری غسل دوسرے لوگ دیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس طرح سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے دوست، قرآن پاک کا نمونہ ہے، دل ہے۔ اس کی کتنی فضیلت ہے، کوئی بھوکا انسان پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو شکم شید کر دیتے، اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ کوئی پیاسا پڑھے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔
کوئی حاملہ عورت بچہ جننے کے قریب ہے، اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچے کی ڈلیوری میں آسانیاں پیدا فرماتے تھے۔ اگر کھانا گھٹ جانے کا اندیشہ ہے، سورہ یاسین کی برکت اس کھانے کو کافی کر دیتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہر کام کو بنا دیا کرتے ہیں، ہر کام آسان کر دیتے ہیں، ہر کام میں اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی اعانت فرماتے ہیں، اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ آج ہم سب پریشان ہیں، ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ ارے دوستو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، قسم خدائے پاک کی آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ یہ یاسین پاک کی برکت ہے، یہ سورہ یاسین کی برکت ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا کبھی میرے دوستو بے عزت نہیں ہوتا، کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ اس سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں سارے ملک کی ملکیت ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اور اسی کی طرف ایک دن ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر بندہ آتا ہے اور سورہ یاسین کی تکمیل کرتا ہے، سورہ یاسین کو مکمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، فجر کی نماز کے بعد ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ 5 رکوع کی صورت ہے، کم از کم 10-12 منٹ کا کام ہے۔ 10-12 منٹ ہم سورہ یاسین شریف کو دیں، سورہ یاسین ہمارے ہر کام کو آسان کر دے گی، ہمارے ہر کام کو نکھار دے گی، ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ہر کام میں نصرت آئے گی۔ اور میرے دوستو، شیخ حنیف صاحب نے اپنی کتاب خطبات حنیف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے محتمین صاحب تھے، ذمہ دار تھے، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے کچن میں ایک خادم تھے۔ جب حضرت مدرسے کا چکر لگاتے تھے فجر میں، کچن میں جاتے تھے، کچن میں ایک خادم تھے، وہ ہمیشہ حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دے، میرے گھر کا ماحول اور میرے گھر کی جو حالت ہے بہت کٹھن حالت ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میرے گھر کا ماحول بہت کٹھن ہے، حضرت دعا فرما دیجئے، آپ تو اللہ کے محبوب و چہیتے بندے۔ حضرت نے اس وقت خادم سے کہا تھا کہ بیٹے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کر، اس کے بعد کام پہ لگ۔ خادم نے کہا حضرت ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ کل سے میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا، سورہ یاسین کو پڑھوں گا، اسی نیت سے کہ میرے گھر کے گھریلو حالات ٹھیک ہو جائے۔ اس خادم نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، 1 یا 1.5 مہینہ گزرا تھا، اس کے بعد حضرت کے پاس آفس میں آ کر اس نے کہا حضرت قسم خدائے پاک کی، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے حالات کو بالکل صحیح اور سالم کر دیا۔ یہ یاسین پاک کی برکت ہے، مگر اسی نیت، اسی یقین اور پکے ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پڑھو، انشاءاللہ تعالی آپ کو نتیجہ برآمد ہوگا، نتیجہ ملے گا، اس کا رزلٹ آپ کو صحیح ملے گا۔ آج ہماری حالت کیسی ہے دوست؟ ضرورت پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ اگر زندگی خوشگوار ہے، کوئی تکلیف نہیں، تو مسجد کیا، اللہ کیا، دعا کیا، کوئی چیز نہیں۔ ہم مطلب کی عبادت کرتے ہیں، ضرورت پڑی، مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو صف اولا میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ اگر مصیبت نہیں، تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو نمازیں بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، دعائیں بھی نہیں۔ ارے کون سا ایمان ہے دوستو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم تکلیف کے وقت پکاریں؟ نہیں میرے دوستو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں، راحت میں، عیاشی میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو، ہر حال میں کہو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔
تکلیف ہے اللہ تعالیٰ راحت دے دیں گے، بیماری ہے شفا دے دیں گے، اگر کوئی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیں گے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اس لیے حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بیماری ہے، اگر کسی کو بیماری لگ گئی سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دیں گے۔ بیماری سخت ہے تو دروس القرآن سورہ رحمان کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ بیماری سخت بیماری کو دور کر دیں گے۔ اگر لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، لا علاج بیماری ہے، تو شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں سورہ تغابن کی تلاوت کرو، جو 28ویں پارے میں سورہ منافقون کے بعد سورت ہے، یہ سورہ تغابن 2 رکوع کی سورت ہے، اس کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ لا علاج بیماری سے بھی شفا دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لا علاج بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھو، سورہ فتح پڑھو۔ یہ معمولات ہے، اکابرین کے معمولات تھے دوستو۔ سورہ فتح پڑھو۔ سورہ فتح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گے جب تک انسان حج اور عمرہ نہ کر لے۔ یہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات میں ذکر فرمایا۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھو، 26ویں پارے میں سورہ محمد کے بعد یہ سورت ہے، یہ بھی 5 رکوع کی سورت ہے، بلکہ 4 رکوع۔ اسی نیت سے پڑھو یا اللہ اس کی برکت سے آپ مجھے اپنے مقدس گھر کی حاضری نصیب فرما دیں۔ ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں زیارت حرمین شریفین کروں، اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا دیدار کروں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مقدس مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ ہر انسان کی دل کی چاہت ہوتی ہے، ہر انسان کی دل کی تڑپ ہوتی ہے۔ دوستو اسی نیت سے ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کے مطابق فیصلے نازل فرمائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرو، 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 2 رکوع کی سورت ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ نبا عصر کی نماز کے بعد پڑھو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دوستو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان حشر کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میدان حشر کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کھینچا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میدان حشر قائم ہوگا، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہمارے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں سارے لوگ اوپن ہوں گے، براہنا ہوں گے، کیا ایک دوسرے کو شرم نہیں آئے گی؟ ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا میرے دوستو۔ ہمارے نبی فرماتے، اے عائشہ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ میں کس طرح حساب دے کر کامیاب ہو جاؤں۔ وہاں کوئی انسان ایک دوسرے کا جسم نہیں دیکھے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا حساب کیسا ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں کہے گی بیٹی میں تجھے نہیں جانتی، باپ کہے گا اے بیٹا معاف کرنا میں تجھے نہیں پہچانتا، بیٹا کہے گا اے میرے والد معاف کرنا آج میں تجھے نہیں پہچانتا۔ آج کا دن تو نفسا نفسی کا دن ہے، ہر ایک کو اپنی اعمال کی، اپنی کامیابی کی فکر ہوگی۔ ایسی ہولناکی کے عالم میں جو انسان عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت ان ساری ہولناکیوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ 2 رکوع کی صورت ہے، 5 منٹ کا کام ہے میرے دوستو، 5 منٹ کا، کیونکہ سورہ نبا کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو بیان کیا، اپنی توحید کو بیان کیا، اپنی تعریف کو بیان کیا، اور دوسرے رکوع میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بیان کیا، جنت کیسی جہنم کیسی۔ اس لیے میرے دوستو
عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی ہم تلاوت کریں. یہ اکابرین کے معمولات ہیں، ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. ہم سب جانتے ہیں سورہ واقعہ کی فضیلت، فقر و فاقہ سے بچاتی ہے، فقر و فاقہ سے بچاتی ہے، روزی میں برکت دلواتی ہے. سورہ واقعہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورت ہے، 3 رکوع کی سورت ہے. ہم مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کریں، روزی میں برکت بھی ملے گی اور اللہ رب العزت فقر و فاقہ سے ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے. عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھیں، 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت، 2 رکوع کی سورت ہے سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ پاک ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. یہ وہ سورت ہے جو انسان عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا. اس سورت کے بارے میں حدیث پاک میں کئی جگہ آیا ہے کہ یہ سورت قبر میں جھگڑے گی، اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اس بندے نے میری تلاوت کی ہے، اگر اس کو میری تلاوت کی برکت سے نجات نہیں ملتی تو مجھے آپ کے قرآن کریم سے نکال دیجیے. کتنے پاور والی سورت ہے، 2 رکوع کی سورت ہے. اس کی ہم تلاوت کریں، اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. قبر کا عذاب کا نام سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبر پر جاتا تھا، اتنا روتے تھے، آنسو مبارک سینے مبارک تک آ جاتے تھے، پوری داڑھی مبارک آنسوؤں میں تر ہو جاتی تھی. کون روتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو شہید کیا گیا میرے دوستو، جب شہید کیا گیا، جب برچھا لگا پہلو میں، زمین پر تڑپ کر گرے، لہو لہان تھے، اپنے خون کے اندر لت پت تھے، زبان سے دعا نکل رہی تھی، اللہم اجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اللہ، امت محمدیہ کو ایک کام پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیجیے، ایک کر دیجیے، اتفاق، باہمی اتفاق پیدا کرا دیجیے. تڑپ رہے ہیں خون میں، سکرات کا وقت ہے اور دعا کر رہے ہیں، پیارے اللہ امت کے اندر باہمی اتفاق پیدا فرما دیجیے. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبر پر جاتے اتنا روتے. ہمارے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا، قبر سے زیادہ سخت منظر میں نے کسی چیز کا نہیں دیکھا. جب عذاب قبر ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، انسان کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، انسان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اسلام کے پیر، انسان کے پیر جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کے ناخن کھینچ لیے جاتے ہیں، سر کے بال نکل جاتے ہیں، کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے، سانپ اور بچھو مسلط ہو جاتے ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی رکھی، جہنم بھی رکھی، عقل سلیم بھی عطا فرمائی. تمہارے ہاتھ میں ہے، وَلَكُمُ الْخِيَارُ فِي الْاخْتِيَارِ. تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جیسے اعمال لے کر میرے پاس آؤ گے میں ایسا ہی فیصلہ کروں گا. تم جیسے اعمال لے کر میرے پاس آؤ گے، قبر تمہارے ساتھ ایسا فیصلہ کرے گی. نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے. قبر میں سر کی طرف، بائیں طرف، دائیں طرف، پیر کی طرف کھڑے ہو جائیں گے. فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے، یا عبدی من ربک. نمازیں کہیں گی یہ نمازی بندہ ہے، سوال مت کرو. تلاوت کہیں گی اس نے میرا حق ادا کیا ہے، یہ بندہ سوال کا مستحق نہیں ہے، اس کو سیدھا جنت میں داخلہ دے دو. فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ سوال کرتے ہیں، نماز روزہ سب کہتے ہیں، جنت میں داخلہ دے دو، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس بندے نے میرے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت یہی ہونی چاہیے کہ اس بندے کو سوال کیے بغیر جنت میں داخلہ دے دیا جائے. اس لیے میرے دوستو، زندگی ہے کہاں ختم ہو جائے. سورج طلوع ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں سورج کو غروب ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتے. کون سی گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کچھ معلوم نہیں.
دل میں یہ وسوسہ اور یہ سوچ لے کر نہ چلے کہ 70-80 سال کے بعد دنیا سے جانا ہے. نہیں میرے دوستو، بہت سارے نوجوان اٹیک میں جا رہے ہیں، بہت سارے نوجوان گھر سے فجر سے نکلتے ہیں جاب پر، شام کو ان کی ڈیڈ باڈی گھر پر آتی ہے. بہت سارے بچے شوگر کے مریض ہیں، موتیوں کے مریض ہیں، ڈائلسس کے مریض ہیں. میرے دوستو، ابھی دارالقضا میں ایک فتویٰ آیا تھا ایک چھوٹے معصوم 8-9 سال کے بچے کے مطابق کہ ڈائلسس چل رہا ہے، اور اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. 8-9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے دوستو؟ 8-9 سال میں کڈنیاں خراب ہو جاتی ہے. یہ دنیا کے ختم ہونے کے نظارے ہیں. میرے دوستو، اپنی زندگی کو ابھی بھی بنا لو، اپنا لو، عزم مصمم کرو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کو راضی کر کر دنیا سے جائیں گے، اللہ کو راضی کر کر دنیا سے جائیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. میرے دوستو، ناراض کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دنیا میں بھیجے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمیں کوئی دوسری جگہ نہیں جانا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، کل اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے. اس لیے میرے دوستو، اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے. ارادہ کرو، عزم مصمم کرو کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا سال میں اچھی طرح گزاروں گا. گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، نیک اعمال کے اوپر پابندی کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، تلاوت کی، تسبیحات کی. ارے دین تو کتنا آسان ہے. آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہو، ثواب لکھتے رہیں گے. اللہ کے فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. چلتے پھرتے آیت الکرسی پڑھتے رہو، کتنا بڑا اجر و ثواب. چلتے پھرتے قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھو، ایک حرف پر 10 نیکی لکھی جائے گی. چلتے پھرتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھتے رہو، سورہ فاتحہ پڑھتے رہو، بہت بڑا ثواب لکھا جائے گا. وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن کریم کی جو آیت یاد ہے وہ پڑھو، درود پاک پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا وقت آپ کو اجر و ثواب میں لکھا جائے گا. میرے دوستو، وقت بھی ہو گیا ہے اور ہمارے سورت بھاٹینا سے مسجد نور کے لیے دوستو علماء کرام تشریف لائے ہیں. تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھاٹینا مسجد نور کے لیے للہ رقم کے ذریعے امداد فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.